فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ انعام ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور دو مکی صورتوں کا یہ ایک جوڑا ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف۔ ان دونوں ہی کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بالکل آخری حصہ، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل سن 11 یا 12 نبوی، اس لیے کہ سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اس سے پہلے سن نبوی ہے، تو سن 11 یا 12 نبوی ہے کہ جن میں یہ صورتیں نازل ہوں۔ ان صورتوں کا مطالعہ کرنے سے، اور اس سے پہلے بھی میں چونکہ اجمالی مضامین کا تجزیہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، کہ معلوم ہوتا ہے عقل اور فطرت کے اعتبار سے اتمام حجت ہے جو کر دیا گیا قریش مکہ پر، اس لیے کہ جتنے بھی دلائل آفاقی تھے اور جو دلائل انفسی ہو سکتے ہیں ان کا بتکرار و اعادہ ذکر ہے سورہ مبارکہ میں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ، کہ یاد دہانی، عبرت، نصیحت آموزی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اس کی خلاقیت کے حوالے سے، اس کے مظاہر قدرت کے مطالعے کے حوالے سے، اور دوسرے وہی عبرت اور نصیحت آموزی ان دنوں کے حوالے سے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا جنہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ تو تذکیر بایام اللہ اس اعتبار سے جو سورہ اعراف کا اصل موضوع ہے، اور تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں اور ان کی مسائل قدرت کے حوالے سے جو نصیحت اور یاد دہانی اور سورہ انعام کا۔ پھر اس کے بارے میں یہ بات بھی میں نے عرض کی کہ پیدر پیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب تک آپ ہمیں اسی نوع کے معجزے نہیں دکھائیں گے جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو دکھائے تھے، حسی معجزات، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45، 46، 47 کا 3 آیات ہے، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل وہ ہے کہ جو اس سورہ انعام سے پہلے نازل ہو چکی، اور اس میں 9 مطالبے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے کہ جب تک آپ یہ باتیں ہمیں نہیں دکھاتے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے تفصیلاً مطالعہ کیا تھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اب اس اعتبار سے وہ بالکل سیچوریشن کے پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے وہ قوم، کہ جس عذاب کا آپ بار بار ہمیں دھمکاوا دے رہے ہیں، ڈراوا سنا رہے ہیں، انذار کا جو ہے حق ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم تو گویا کہ اب عاجز آ چکے، آپ کی وہ باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں، وہ عذاب ہم پر لے آئی ہے، ہم اس عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ انداز ہے جسے آپ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ چکی ہے، اتمام حجت کے اعتبار سے جو انداز ممکن تھے وہ ان صورتوں میں اختیار کر لیے گئے۔ جو حصہ ہم نے اس کا متصل قبل پڑھا تھا صرف اس کو پھر دوبارہ تازہ کر لیجئے، کہ ان کے انہی معجزات کا جو مطالبہ تھا اس کے حوالے سے کہہ دیا گیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے دو ٹوک یہ بات کہہ دیجئے کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں؟ تم نے یہ مطالبہ کیا کہ ابھی ہمارے نگاہوں کے سامنے آپ کے لیے سونے کا محل تعمیر ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو میں نے کب مطالبہ کیا ہے کہ میرے پاس تمام خزانوں کی جو ہے خزائن اللہ، اللہ کے خزانے جو ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں نے اس کا آپ کے سامنے جو ہے یہ
اس بات کا ادعا کیا ہے کہ میرے پاس کوئی غیب کی تمام خبریں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات جو ہے قرآن حکیم میں صریحاً منقول موجود ہے کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کسی شخص کے گھر میں کیا کچھ موجود ہے، کیا کچھ اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، کتنا کچھ غلہ اجناس موجود ہے، کتنا کچھ سونا چاندی اس نے جمع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح وما تاکلون وما تدخرون، وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تم گھر سے آئے ہو یا کیا کھا کر آ رہے ہو۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گویا کہ یہ کہلوا دی گئی بات کہ ولا عالم الغیب، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ ابھی آپ ہمارے سامنے جو آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، اور جب تک آپ واپس اتریں گے نہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی قرآن موجود نہیں ہوگا جس کو ہم فلمسوہ بایدیہم، جس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس نہ کر لیں، اس لیے کہ اس کے باوجود وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تو ہماری نظر بندی کر لی، ہماری نظروں کو باندھ دیا، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اتر رہے ہیں اور آپ کے پاس قرآن موجود ہے، لہٰذا جب تک ہم اپنی نگاہوں سے بھی نہ دیکھ لیں اور اس کو چھو کر محسوس نہ کر لیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا معاملہ تو اتبع الا ما یوحی الی، جو شے مجھ پر وحی ہو رہی ہے وہ شے میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور اسی کی اتباع کر رہا ہوں۔ پھر بہت ہی پیارے انداز میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے اس میں جہاں نوجوانوں کا طبقہ موجود تھا تو وہاں غرباء اور فقراء صحابہ کا طبقہ بھی موجود تھا۔ کسی کا تعلق جو ہے غلاموں کے طبقے سے ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے جسے آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں اس اعتبار سے جو ہاتھوں سے کمائی کرنے والے ہیں، موچی ہے کوئی شخص۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں موجود ہے کہ وہ جب آتے تھے سردار اور آ کر کہتے تھے ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ جو آپ کے ارد گرد جمع یہ تو ہمارے کمی کاری لوگ ہیں، ہم آپ کے نزدیک کیسے آ سکتے ہیں؟ جب تک آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، ان سے اعلان برات نہیں کریں گے، ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا بہت ہی اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرا دی گئی کہ اے نبی آپ نہ دھتکاریے، نہ پیچھے کیجیے، اور کہیں آپ کے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ فقراء صحابہ، یہ جو درویش لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے، کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان کو ذرا پیچھے کر کر کیا عجب کہ یہ لوگ جن کا تعلق رؤوسا میں سے ہے، بہت صاحبت ثروت لوگ ہیں، جو سرداران میں سے ہیں، یہ اگر قریب آ جائے تو ممکن ہے کہ بہت سے اور لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ اپنے سے دور نہ کیجیے، یہ خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کی زبان مبارک سے تو ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہونی چاہیے، آپ ان کی جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ اہلم و سہلم و مرحبا کہتے ہوئے انہیں ریسیو کیجئے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے، مال و اسباب دنیاوی کے اعتبار سے ان کا تعلق اس طبقے سے ہے جنہیں دنیا میں مال و دولت اللہ نے نہیں دیا، جن کا تعلق جو ہے درویش اور فقراء میں سے ہے۔ تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ تو گویا کہ آغوش کھولے ان کے لیے منتظر ہوں اور ان کو جو ہے سلامتی کی دعا دیجئے۔ اور پھر ساتھ ہی توجہ دلا دی گئی انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یہ آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، یقیناً تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے نادانی میں، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر، تو اور پھر فوراً ہی ثم تاب من بعدہ، فوراً ہی وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اصلح اور اصلاح حال کر لیتا ہے، فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت غفور اور رحیم ہے۔ یہاں بہت ہی گویا کہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی اچھے انداز میں توجہ اس جانب بھی دلا دی گئی کہ جو حضور پر ایمان لائے ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے بھی کسی خطا کا جو ہے وہ ارتکاب ہو جانا امکان موجود ہے، لہٰذا اگر کہیں کسی سے بھی کسی خطا کا ارتکاب ہو جائے، کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے بجہالۃ، کہیں نادانی میں، لا علمی کی بنیاد پر، یا جذبات کی روح میں بہہ کر جو ہے ان سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے ثم تاب من بعدہ واصلح، کہ توبہ کر لیں اور اپنا اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب آئیے اس حصے کی طرف جو اس کا ہمیں آج مطالعہ کرنا ہے۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ یہاں دیکھیے گا جن آیات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل 11 آیات ہیں، بلکہ 9 ہی آیات کی تلاوت ہوئی ہے، ان میں 7 مرتبہ آپ کو لفظ قل ملے گا۔ ایک تو 4 قل وہ ہیں جن سے آپ اور میں بھی خوب واقف ہیں، اکثر لوگ جو ہیں اپنے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں اس کے کتبے جو ہے وہ لکھ کر لگا دیتے ہیں۔
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں معوذتین جو آخری دو قل ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی خصوصی فضیلت ہے، خاص طور پر وہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اوکلٹ سائنسز، یا وہ علم جو کالا علم ہے یا جادو ہے یا ٹونا ٹوٹکا ہے یا اس قسم کا جو سفری علم ہے، اس کے رد کے لیے یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بکثرت مراقبہ کیا کرو۔ تو ایک تو 4 قل وہ بھی ہیں، اور بھی بہت سے مقامات قرآن حکیم کے وہ ہیں کہ جہاں بار بار آپ کو تکرار کے ساتھ لفظ قل ملے گا، گویا کہ وہاں تمام انداز ہیں، ڈنکے کی چوٹ ان سے کہہ دیجئے، علل اعلان اس بات کا اعلان کر دیجئے، صاف طور پر ان کو بتا دیجئے، قل قل کے الفاظ جو ہیں آپ کو بار بار ملیں گے۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے، نہیت، میں منع کر دیا گیا ہوں، روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں بندگی اختیار کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یہاں سب سے پہلے تو لفظ نوٹ کیجئے نہیت، ایک تو روک دینا ہے اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے کہ قرآن اتمام حجت ہے، یہ اس دین کی طرف بلا رہا ہے جو توحید کی طرف دعوت دینے والا ہے، لہذا قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا اتباع کیجئے، تو از خود آپ رک گئے شرک سے۔ دوسرے یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی اللہ نے اپنی معرفت جو ہے جازگزی کر دی ہے، گویا کہ فطرت کا مطالعہ بھی اگر آپ کریں گے، نور فطرت بھی مانے ہے اس اعتبار سے کہ انسان شرک کے اندر ملوث ہو، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور آج کی آیات میں بھی اس دلیل کو دہرایا گیا کہ جب بھی ان میں سے کسی شخص کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انہیں اپنا کوئی دیوی اور دیوتا یاد نہیں آتا، صرف پکارتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور آج کی آیت میں بھی پڑھیں گے۔ گویا کہ نور فطرت جو انسان کے اندر وطیعت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا تقاضا بھی ہے کہ میں شرک سے باز رہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم سے بھی نوازا ہے، کچھ غور و فکر کرنا، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور اس کے بعد اس نے سورج کو بھی دیکھا ہے، چاند کو بھی دیکھا ہے، بارشوں کا برسنا بھی ہے، ہواؤں کا چلنا بھی ہے، وہ جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے جسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، تو بھی وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجد نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ لہٰذا نور فطرت بھی مانے ہے اس بات پر کہ میں توحید کو چھوڑ کر شرک کا رشتہ اختیار کروں، اسی طرح عقل سلیم بھی مانے ہے اس بات پر کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی بجائے ان ہستیوں کو پکاروں جس کو تم پکارتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی الہی جو ہے وہ مجھے روک رہی ہے اس بات کو قبول کرنے میں کہ جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں بھی انہی کی بندگی اختیار کروں۔ گویا کہ 3 اعتبارات سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا۔ یہ تینوں ڈائمنشن ہیں منع کرنے کی کہ میں بندگی اختیار کروں ان کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل، دیکھیے اس آیت میں پھر دوسری مرتبہ لفظ قل آیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، لا اتبع اہواءکم، میں تو ہرگز تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ان کی طرف تھوڑا مولڈ ہوں، تھوڑا آپ ان کی طرف نرم رویہ اختیار کریں تو یہ بھی گویا کہ آپ کے ساتھ نرم پڑ جائیں گے۔ اب تو وہ دور آ چکا تھا نا کہ جب کہ پرسیکیوشن اور تشدد کی انتہا ہو چکی، لہٰذا ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، کسی شخص میں اگر کمزوری ایمان کے کوئی جراثیم اگر موجود ہوتے اس وقت تو وہ اپنے اس دین کو جس کو اس نے قبول کیا، دین محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ترک کر کے اسی آبائی دین کی پیروی اختیار کرتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اس دین توحید کو ترک کیا ہو اور واپس آبائی دین میں چلا گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نوجوان صحابی تھے، ان کی والدہ نے وہ حربہ اختیار کیا تھا کہ مرن بھرت رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میرا بیٹا سعد اپنے آبائی دین میں نہیں آتا۔ لیکن یہ کہ قرآن نے کہہ دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ عنکبوت کی پہلی رکوع کی آیت ہے، اور یہ اسی موقع پر وارد ہوئی ہے، حضور پر جو ہے نازل ہوئی ہے جبکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا یہ مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے تھے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ زور آزمائی کریں اور تمہارے ساتھ کریں، تمہیں مجبور کریں کہ اپنے اسی آبائی دین کو اختیار کر لو تو فلا تطعهما، گویا کہ وہ اپنے حق سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر وہ تمہیں کسی حرام بات کے ارتکاب کی ترغیب دے رہے ہیں، کسی گناہ کے کام میں ملوث ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ صرف اسی کی بندگی اختیار کرو، وہ اس حق سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ اپنی بندگی اختیار کروانا چاہتے ہیں۔
تو فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ہرگز تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اس لیے کہ اگر کہیں بفرض محال یہ معاملہ ہو گیا کہ میں تمہاری طرف جھک گیا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا آپ نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ان کی طرف سے بھی پرسیکیوشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں یہ معاملہ میری طرف سے ہو گیا کہ میں جھک گیا تمہاری طرف، تو یقیناً پھر جو ہے میں ضللت، میں گم کردہ راہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں یقیناً راہ یاب لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اگلی آیت میں پھر وہی لفظ قل، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بڑی روشن دلیل پر ہوں۔ یہ لفظ بینہ کو نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ایک سورۃ البینہ اسی نام سے موجود ہے۔ بینہ کیا ہے؟ یہ وحی الہی کے جو نازل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن۔ تو گویا کہ قرآن سے بڑھ کر دلیل کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اگرچہ کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شاعرانہ کلام لگتا ہے، کسی کاہن کی جو ہے وہ کہانت پر مشتمل کوئی الفاظ لگتے ہیں، لیکن یہ کہ جس شخص نے بھی، جس کے اندر کوئی عقل موجود تھی، اس نے یقیناً یہ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں جو ہم آہنگی ہے، اس کے اندر جو صوتی جلال ہے، جو جمال ہے، وہ یقیناً انسان کی زبان جو ہے قاصر ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، ایک واضح کھلی برہان پر ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم اسے جھٹلا چکے ہو۔ یہاں بہ کا صیغہ اسی بینہ کی طرف ہے، اس قرآن کی دعوت کو تم رد کر چکے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری سیرت، آخر 40 برس حضور نے اسی معاشرے میں گزارے نا، وہی عرب کی سرزمین تھی، وہی مکے کی گلیاں تھیں، اسی میں آپ جو ہے آپ کی نوجوانی کا دور گزرا ہے، جوانی کا دور گزرا ہے۔ 40 سال تو آج کے دور میں آپ کہیں گے وہ تو گویا کہ اب ادھیڑ عمری کا آغاز ہو چکا۔ اس سے پہلے کی تمام عمر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کھلی کتاب کی طرح اس معاشرے کے سامنے تھی۔ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کہی، کبھی ایمانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں کہیں بفرض محال تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولتا، تم تو میرے اپنے ہو، میرے اپنے اعزاء و اقارب میں سے ہو، میرے اپنے خونی تعلقات ہیں تمہارے ساتھ۔ واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کہیں امکان موجود نہیں ہے۔ تو بینہ سے مراد صرف یہ قرآن نہیں ہے بلکہ پوری سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سن 11 یا 12 نبوی میں، تو ظاہر ہے کہ حضور کو اس دعوت حق کا پیغام شروع کیے ہوئے تقریباً 11-12 سال ہو چکے، اور اس سے پہلے کے 40 سال جو ہیں وہ بھی ایک انتہائی شریف النفس، انتہائی وعدہ وفا کرنے والا، انتہائی سچا اور راست باز انسان۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب اسی معاشرے نے دیا تھا۔ اگرچہ آپ کی اس دعوت کو رد کر دیا، لیکن یہ کہ ابو جہل سے بھی جب سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے بھی کہا تھا کہ میں نے کب کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، میں تو اصل میں رد کر رہا ہوں اس کلام کو جو وہ پیش کر رہے ہیں، میں اس کلام کو جھٹلا رہا ہوں۔ باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تکذیب تو کسی نے نہیں کی تھی۔ تو قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بڑی واضح اور روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر چکے، اس کی تکذیب کر چکے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ شے کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہاں کیا شے مراد ہے؟ وہ عذاب۔ اس لیے کہ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا کہ جہاں ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ عذاب جس کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں، جس کا ڈراوا اور جس کی جو ہے آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، وہ عذاب ہم پر لے آئیے۔ تو ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کی وہ شے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی حکمت متقاضی ہوگی تو تم پر عذاب آ جائے گا، اور اسی نوع کا عذاب آئے گا۔ ان آیات کا جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے شاید ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آیا ہے مختلف اقوام پر، اس کی کئی شکلوں کا ذکر موجود ہے۔ اوپر سے بھی آیا ہے، آفات سماوی کی شکل میں سے بھی آیا ہے، کوئی تیز چیخ آئی ہے، چنگھاڑ آئی ہے،
پتھروں کی بارش ہوئی ہے، شدید طوفان باد و باراں ہے، جھکڑ چلا ہے قوم عاد کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، کہ وہ پوری قوم جو ہے اسے چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر ان کے جو ہے جسے آپ کہیں قیمہ بنا دیا گیا۔ یہ تمام وہ چیزیں جو آسمان سے اوپر سے نازل ہوئیں۔ کچھ چیزیں تمہارے او تحت ارجلکم، وہ آیت موجود ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ گیا ہے، خسف ہو گیا ہے، زمین دھسا دی گئی ہے، پوری کی پوری بستی جو ہے زمین میں غرق کر دی گئی۔ یہ مختلف شکلیں عذاب کی اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی طرف بھیجتا رہا ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اگر اس کے فیصلے اس کی حکمت میں ہوا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ وہ عذاب استیصال جو پہلی قوموں پر آیا وہ اب اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ پوری امت کو ہلاک کر دیا جائے، اس کا امکان نہیں۔ ہاں اگرچہ وہ مختلف جھٹکے، جیسا کہ فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے، بڑا زلزلہ آ گیا، بہت طوفانی بارشیں ہوئی ہیں کہ بستیاں کی بستیاں جو ہیں اس سیلاب کی نظر ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو گئیں، اور کسی اور اعتبار سے جو ہے کوئی قحط آ گیا، خشک سالی ہے کہ جانور جو ہے وہ تو خیر مرے ہی مرے، لاکھوں کی تعداد میں ایتھوپیا میں جو صومالیہ میں ہوا تھا آپ کے علم میں ہے، کبھی وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہو کہ جو انسان جو ہے آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ انسان ہے، کہ چیونٹا سا اور کوئی کیکڑے نما سی کوئی شے نظر آتی ہے کہ سوائے ہڈی اور کھال کے کوئی جسے آپ گوشت نامی شے کہتے ہیں وہ انسان پر موجود نہیں، وہ قحط سالی کی وجہ سے۔ یہ مختلف جھٹکے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے۔ تو فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، وہ جو بڑا عذاب ہے اس کا فیصلہ، اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور وہ تو حق فیصلہ ہی کرتا ہے، حق بات ہی سناتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عذاب اس دنیا میں اس قوم پر جو آیا، جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عذاب آیا یوم بدر کے موقع پر، کہ جو ان کی سرکردہ لیڈرشپ تھی، جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جن میں ان کے تمام سردار بھی موجود تھے، ولید بھی انہی میں تھا، ابو جہل بھی انہی میں تھا، عتبہ بھی انہی میں تھا، عتبہ کے 2 بیٹے بھی انہی کے اندر تھے، جو بہت جسے آپ کہیں کہ اس میں اس معاشرے کے اندر جسے آپ بستہ الف بستہ بے کے بدماش کہتے ہیں، اس نوع کا تعلق جن جن لوگوں کے ساتھ تھا، وہ تمام کے تمام اس میدان بدر کے اندر جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کی پہلی قسط تھی۔ اور پھر وہ دوسری اور آخری قسط آئی ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے اور انہیں کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ 4 حرمت والے مہینے اگر ختم ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اس بت پرستی والے دین پر رہتے ہوئے جزیرہ نما عرب کے اندر رہائش اختیار کریں، تمہیں اس جزیرے کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ گویا کہ اس کی ایک اکمالی شان تھی اس عذاب کی، جس کی پہلی تمہید جو ہے، جسے آپ کہیں گے کہ پہلا اس کا کوڑا میدان بدر میں برسا۔ تو ما عندی مستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اب یہاں بڑا پیارا انداز ہے، کہہ دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھیے پھر وہ چوتھی مرتبہ لفظ قل آ گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں میرے اختیار میں ہوتا، قل لو ان عندی ما تستعجلون به، جس شے کی یہ جلدی مچا رہے ہیں کہیں میرے اختیار میں ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو کبھی کا معاملہ جو ہے وہ نپٹایا جا چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ معلوم ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو الحلیم ہے، الحکیم ہے۔ باقی یہ کہ میں تو انسان ہے، میرا معاملہ تو انسانوں جیسا ہے، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، ممکن ہے کہ تمہارے یہ بار بار کا تقاضا جو ہے عذاب کا عذاب لے آؤ، جب تک معجزے نہیں دکھاؤ گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ معاملہ کہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو وہ عذاب جو ہے کہیں پہلے تمہارے اوپر آ چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو الحکیم بھی ہے اور پھر ساتھ ہی الحلیم بھی ہے، کمال تحمل والی، کمال برداشت والی۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن یہ کہ کسی اعتبار سے بھی کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جانا بھی اپنے ذانوں پر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر فرمایا گیا کہ یہ انسان اپنے اوپر خود ظلم ڈھا رہا ہے، اپنے اوپر جو ہے اپنے ہاتھوں جو اپنے اعمال سیئہ ہیں، اس کی جو کمائی ہے، اس کا جو کسب ہے، اس کی وجہ سے اپنے جانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور صرف اسی کے پاس ہیں تمام غیب کی کنجیاں۔ لا يعلمها الا هو، نہیں ہے علم ان کنجیوں کا یا ان خزانوں کا یا ان حقیقتوں کا سوائے اس کے کسی اور،
کیا مفتاح کی جمع ہے مفاتح، کنجی کلید جسے کہتے ہیں، خانہ کعبہ اس کا بھی ایک دروازہ ہے، وہ کلید بردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو ایک خاندان چلا آ رہا تھا، جس کو حضور نے اس دروازے کی جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کی کنجیاں عطا کی تھی، وہی نسل در نسل وہ کنجیاں منتقل ہوتے ہوئے، اگرچہ نہ وہ دروازہ باقی ہے نہ وہ تالا باقی ہوگا نہ اس قسم کی اور کوئی شے ہوگی، بہت دفعہ اس کی جو رینوویشن ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ کلید بردار آج تک چلا آ رہا ہے۔ لہذا یہ خزانوں کی کنجیاں، لہو مقالید السماوات والارض، جیسا کہ فرمایا گیا، یہ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں جس سے کسی شے کو کھولا جا سکے، یہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ تو عندہ مفاتح الغیب۔ اب دیکھیے یہ غیب کے بارے میں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جسے الغیب کہا جاتا ہے اس کا کل غیب، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس علم غیب میں سے ایک حصہ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، ایک حصہ۔ الا لمن ارتضی من رسول، سورہ جن میں فرمایا گیا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے چند حقائق پر مطلع فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم غیب اس اعتبار سے اتنا حصہ دیا تھا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کسی شخص کے گھر کے اندر کیا کچھ موجود ہے، کتنا کچھ خزانہ ہے، اور کیا شے وہ کھا کر گھر سے آ رہا ہے، یہ اتنا علم اللہ نے انہیں بھی دے دیا تھا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے وہ علم وہ عطا فرما دیتا ہے۔ رسولوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب میں سے کتنا علم دیا گیا، اس کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے، نہ صحابہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ مستقبل کی خبریں میں دے سکتا ہوں، میں ستاروں کی چالیں جو ہیں ان کو جانچ کر، ان کو پرکھ کر، علم العادات کی روشنی میں اور فلاں کام کر کے اور فلاں شے کر کے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے مستقبل کے حالات کیا ہیں، یا اس ملک کے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں، یا یہ فلاں صدر رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی وردی اترے گی یا نہیں اترے گی، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو واقعتاً اس زد میں آتی ہیں کہ لا یعلمھا الا، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں دو روایات آپ کو ملتی ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو مستقبل کی خبریں دینے والا ہو اور اس کی باتوں پر اس نے یقین بھی کر لیا، یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 روز تک اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایک دن کی نمازیں جو 5 نمازیں ہیں ان کا قبول نہ ہونا، اس کا کتنا گناہ ہوگا، صرف نماز کے قضا کر دینے کا، جانتے بوجھتے قضا کر دینے کا کتنا گناہ ہے، وہ اگر آپ کا حدیث میں سناؤں تو آپ لرز اٹھے۔ لیکن یہ کہ 40 شبانہ روز جو نمازیں ہیں اس شخص کی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی کہ جس نے تصدیق کی ہے کسی ایسی شخص کی جو مستقبل کے بارے میں خبریں دیتا ہے، خواہ وہ علم نجوم کی روشنی میں دے رہا ہے یا علم الادراج کی روشنی میں دے رہا ہے یا دس شناسی کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس گیا، اور کاہن کون ہے؟ یہی نجومی ہے نا، آپ کے یہاں پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پروفیسر اور فلاں فلاں القابات لگا کر، اور آپ کے جو ہے تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے، مستقبل کے بارے میں تمام خبروں کی اطلاعات وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام وہ ہیں کہ جو اصل میں اس زد میں آ رہی ہیں، گویا کہ وہ غیب کی کنجیاں جو صرف اللہ کے پاس ہیں، کوئی اور شخص اگر اس کا دعویٰ کر رہا ہے تو بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس گیا اور پھر اس کی تصدیق کی تو اس نے گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واضح تعلیمات میں فرمایا، یہ کالا علم کہہ لیجئے یا جادو کہہ لیجئے یا سفلی جو جسے آپ ٹوٹ کے کہتے ہیں، یہ کرنے اور کروانے والا، یہ دونوں جو ہیں اس دین کا انکار کرنے والے ہیں جو دین میں لے کر آیا ہوں، اگرچہ ان کے اندر کچھ حقائق بھی ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی علم اس قسم کا ہوتا ہے تو کچھ جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں، اور جنات کی رسائی جو ہے بہت اوپر تک ہے، اور جو کارکنان قضاء و قدر ہیں ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ جو ان کے ذریعے فیصلے بھیجتے ہیں زمین تک، تو وہ جنات ان میں سے کوئی شے اچک کر جو ہے اپنا جو وہ شخص کے جو جس کے قبضے میں وہ جن ہے اس تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کی باتیں جو ہے صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یقیناً بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی جو ہے اس حوالے سے کج روی ہے کہ جو اختیار کی جاتی ہے، جس میں عوام الناس بھی ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ ان باتوں پر یقین کر لے رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس سے فروغ ہوتا ہے ان لوگوں کے کاروبار پر کہ جو واقعتاً یہ کہانت اور علم نجوم اور یہ سفلی علم کے درجے میں آتے ہیں۔
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تمام غیب کی کنجیاں صرف اس کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، سوائے اس کے اور کسی کا علم اس کو نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو علم رکھتا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں اور سمندروں میں، بر و بحر۔ اس کرۂ ارضی کا تقریباً 3/4 جو ہے وہ تو پانی ہے صرف، یا 2/3 پانی ہے اور 1/3 شاید خشکی ہے، اور خشکی کا بھی 90% حصہ وہ ہے جو بنجر ہے، کوئی کہیں برف جمی ہوئی ہے، کہیں ریگستان ہے، بہت کم حصہ وہاں وہ ہے کہ جسے آپ آبادی والا حصہ کہہ سکتے ہیں، پاپولیٹڈ ایریا، لیکن یہ کہ پوری خشکی اس کا بھی احاطہ کر لیا گیا، اور تمام سمندروں کا جو کچھ بھی اس میں ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے موضوع پر یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کا تم کیا اندازہ کر سکو گے؟ کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی جھڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس لمحے اس زمین پر کتنے درخت ہوں گے اور اس کے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتے جھڑے ہوں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایک پتا بھی اگر جھڑا ہے زمین پر گرا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس زمین و آسمان اور اس پوری کائنات میں خواہ کوئی ایک ذرہ ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیاروں میں، کہیں جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ زمین میں کہیں غاروں میں چلے جائیں تو تھوڑی دور تک تو آپ کی جو ہے کوئی سن لائٹ آپ کو جو ہے وہ سہارا دے دے گی، لیکن ذرا اور گہرائی میں جائیں گے تو بالکل وہی اندھیرے کی کیفیت ہوگی کہ جو کسی قبر کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے پھر گویا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی کوئی ایسی شے کہ جو گیلی ہے جسے آپ ہری شے کہہ سکتے ہیں، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی ایسا دانہ جو بالکل خشک ہو چکا، سوکھ چکا، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی علم کتاب کے اندر وہ موجود ہے۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم۔ سورہ حدید اور سورہ تغابن، یہ 2 صورتیں بھی وہ ہیں کہ جن میں چند آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو انداز قرآن نے اختیار کیا گیا، واقعہ یہ ہے کہ کلائمیکس ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا گیا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اس کائنات کی ہر شے اللہ کے علم میں، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کے علم میں، ایک ڈائمنشن مکمل ہو گئی۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اب آ جائیے خالص انڈیویجول کی طرف۔ کوئی شخص جو شے بھی کما رہا ہے، جو شے ظاہر کر رہا ہے، جو عمل اس سے صادر ہو رہا ہے، اس کی زبان سے اگر ایک جملہ، ایک حرف نکلا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو شے تم چھپا جاتے ہو، جو تمہارے ابھی سینوں کے اندر ہے، تمہاری کوئی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، کچھ انسان کے اندر وسوسے بھی ایسے آ جاتے ہیں جس پر انسان خود پریشان ہو۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مختلف قسم کے وساوس تنگ کرنے لگتے ہیں، تو عموماً آپ نے اس کا جواب سنا ہوگا کہ اگر خود وسوسے لے کر آؤ گے تو یقیناً یہ پھر گناہ کی بات ہوگی، لیکن اگر خود بخود کوئی وسوسے آ رہے ہیں اور آپ ان کو جھٹک رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو علل اعلان کر رہے ہو، جو چھپا کر رہے ہو، کسی اور کے علم میں نہیں، کسی اور شخص کے علم میں آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، تخلیق میں کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور تیسری ڈائمنشن، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ راز، بہت سی ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں جو انسان اپنی آپ قریب ترین کون ہو سکتا ہے کسی شخص کے، اس کی زوجہ، اس میں بھی شیئر نہیں کرتا۔ اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی کرپٹ شخص تھا کہ جس کی اب گویا کہ دولت اتنی ہو گئی کہ اس کے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ کس بینک کے اندر اس نے کتنی جو ہے وہ دولت جمع کر رکھی ہے، اور اکثر و بیشتر ان بینکوں کی آمدنی کا ذریعہ وہ دولت بن جاتی ہے۔ وہ شخص کہیں مر گیا یا بھول گیا کہ فلاں وقت میں نے فلاں بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور اس کے اندر اتنے لاکھوں روپے رکھ دیے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام کا تمام جو بھی سرمایہ اس بینک کے اندر موجود ہے وہ تو اس کی ملکیت ہو گیا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کسی کو بھی شیئر نہیں کرتا۔ تو واللہ علیم بذات الصدور، وہ راز، وہ وسوسے، وہ آرزوئیں، تمنائیں جو تمہارے سینوں میں، گویا کہ جن میں تمہارے سینے ان کے مدفن بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ اب یہ صفت علم کا اس درجے جو زوردار بیان ہے، اور پھر یہ بارہا آپ کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر زور ملے گا، تو کیوں؟
اس لیے کہ اگر اس کا استحضار کر لو گے کہ میں اللہ کے علم میں ہوں، میرا ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، میرے ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ خود عینی گواہ ہے، شاہد ہے، واللہ شہید، اللہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے تمہارے اعمال کے اوپر، تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ لقمان کا اختتام ہوا ہے ایک آیت پر، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور اسی کی تشریح آپ کو مل جائے گی جس میں 5 باتوں کا ذکر کیا گیا، قیامت کا علم، کسی مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کا علم، بارش کا نزول، پھر کوئی شخص کل کیا کرے گا، آنے والا کل اس کی زندگی میں نیا سورج کیا شے لے کر طلوع ہوگا، کوئی بڑی خوشخبری ہوگی یا یہ کہ کوئی بہت بڑی جو ہے انسان کی کوئی بد نصیبی اس کا منتظر ہے، اس کا علم، اور پھر یہ کہ انسان کی موت کہاں ہوگی اور کس حالت میں ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں، 5 چیزیں بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر سورہ لقمان کے آخر میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں سے اگرچہ آپ اگر تحقیق کریں گے تو آج تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے یہاں الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنیک اتنی ہو گئی کہ اب تو ہم بتا سکتے ہیں تقریباً 90%، 95% یا اس سے بھی زیادہ کہ رحم مادر کے اندر جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن یہ کہ یہ تو آپ کو صرف ایک ڈائمنشن کا پتہ چلا نا، وہ جو بھی بچہ ابھی جس کی ولادت نہیں ہوئی وہ کیسا ہوگا، اس کا رنگ روپ کیا ہوگا، کوئی ذہن جو ہے اعتبار سے کوئی ذہین ہوگا، فتین ہوگا یا کودن ہوگا، کوئی اب نارملٹی لیے ہوئے آئے گا یا بالکل نارمل ایک شخص ہوگا، نارمل بچہ ہوگا انسان کا، اتنے حقائق ابھی ایسے ہیں، سیکرٹس ہیں کہ جس کا ابھی کوئی علم ہمیں حاصل نہیں۔ تو لہٰذا صرف اس اعتبار سے اس بات کو مقید کر لینا کہ وہ تو قرآن میں کہا گیا کہ صرف علم اللہ کے پاس ہے، جبکہ اب ہمارا الٹرا ساؤنڈ یا کوئی اور ٹیکنیکس جو ہیں ہمیں بہرحال اس جانب کچھ نہ کچھ ہیلپ دے دیتی ہیں کہ اس یوٹرس کے اندر کیا شے موجود ہے، تو یقیناً اس میں اس کی نفی نہیں ہوتی۔ ابھی کتنے ہی حقائق ایسے ہیں اس جنین کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا اسلوب اس میں وہاں جو اختیار کیا گیا کہ قیامت کے بارے میں، اور آخری 2 چیزیں کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا، آنے والا دن اس کی زندگی میں سورج جو طلوع ہوگا وہ کیا شے لے کر آئے گا، اور اس کی موت کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں تو واقعتاً وہ ہیں کہ درمیان کی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بارش نازل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج میں محکمہ موسمیات جو ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتا ہے اور بعض اوقات سچی بھی ہوتی ہے، 3 دنوں تک بارش ہوگی اور وہ 3 دن بارش ہوتی رہتی ہے۔ وہاں نفی ایسی نہیں ہے کہ صرف اللہ کے پاس علم ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، الساعہ قیامت کا علم۔ وہ تو حضور سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور اسی طرح آخری 2 چیزیں کہ اگلا دن انسان کی زندگی کا کیا لے کر آ رہا ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، کیا بپتا پڑنے والی ہے، یا یہ کہ کوئی شادمانی اور خوشی کی کوئی کیفیت ہونے والی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ یقیناً وہ ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے ظلمات کے لفظ کو بھی، کہ ظلمات سے اگرچہ مراد اندھیرے بھی ہیں، لیکن بہرحال اگلی آیات ہے جہاں یہی لفظ ظلمات مراد ہوگا، ظلمات البر کا لفظ آیا ہے، جہاں ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں مراد تمام آفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف جھٹکے آتے ہیں۔ اس میں بھی گویا کہ انسان کے اندر وہی جو نور فطرت موجود ہے توحید کی طرف، وہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام بدعمالیوں پر صدقے دل سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اللہ کی جناب میں ایک انتہائی سچا اور ایک انتہائی جو ہے نیک اعمال کرنے والا انسان بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یہاں خاص طور پر یہ لفظ نوٹ کیجئے یتوفاکم، یہ بہت اہم لفظ ہے، اس لیے کہ وفا یوفی، یہ معنی جو قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عربی لغت میں آتا ہے پورا پورا کوئی شے دے دینا، جیسے قرآن حکیم میں یوفیکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر پورے پورے حوالے کر دے گا، نہ صرف پورے پورے بلکہ 10 گنا 700 گنا کر کے اجر و ثواب سے جو ہے وہ نوازے گا۔ اور یہی جب آتا ہے یتوفا یتوفی، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پورا پورا قبض کر لینا، کسی شے کو ریسیو کر لینا۔
دیکھیے نیند کی حالت میں کیا شے، یہ وفات کا اطلاق ہو رہا ہے نیند پر بھی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، غالباً سورہ زمر ہے جس میں آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شعور کو قبض کر لیتا ہے، تمہاری جانوں کو قبض کر لیتا ہے تمہارے موت کے وقت، اور جو نہیں مرتے ان کی حالت نیند میں، نوم کی حالت میں ان کی چیزوں کو قبض کر لیتا ہے. کس شے کو قبض کر لیا؟ نیند کی حالت میں انسان کا اختیار قبض کر لیا گیا. اختیار نہیں ہے اس کے پاس، اپنی مرضی سے نیند کی حالت میں کوئی کام تو نہیں کر سکتا. جس طرح ایک انسان خالصتاً جب جاگ رہا ہو جو جس طرح شعوری طور پر کوئی کام کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح نیند کی حالت میں انسان کا شعور قبض کر لیا گیا. توفا یا توفی، کسی شے کو وصول کر لینا. هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی اللہ ہے کہ جو رات کے اوقات میں تم سے قبض کر لیتا ہے. یہی وفات کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے شعور کے قبض کرنے کے لیے. اب جو وفات ہو جاتی ہے انسان کی، اس میں کیا شے قبض ہوئی؟ انسان کی جو خاکی وجود ہے، جو اس کی اصل جسے ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے، وہ تو موجود ہے. اس کو نہلایا دھلایا گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کی ہے، اس کے لیے نماز جنازہ ادا کی ہے، بالآخر اسے جو ہے زمین کے سپرد کر دیا. یہ معاملہ اس خاکی وجود کا تھا. یہ گویا کہ اب احترام آدمیت ہے کہ وہ اگرچہ مردہ ایک جسم ہے، خاکی وجود ہے، اس کا ایک لاش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمیت اور انسانیت کے حوالے سے اس کا بھی تقدس ہے. اس کو بھی نہلا دھلا کر بالکل سفید جو ہے وہ کفن دے کر بہت اہتمام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے وہ حوالہ زمین کیا جاتا ہے. لیکن موت کی حالت میں دو چیزیں قبض ہو گئیں. ایک انسان کا شعور، اس کا اختیار جو نیند میں بھی قبض ہو جاتا ہے وہ موت میں بھی قبض ہو گیا، اور ساتھ ہی انسان کی روح بھی قبض کر لی گئی، جسے آپ عام طور پر جان کہتے ہیں. اگرچہ جان اور روح میں بہت فرق ہے. جان تو ہر حیوان کے اندر موجود ہے. ایک چھوٹا سا رینگتا ہوا کیڑا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو جان اس میں بھی موجود ہے، حواس اس میں بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے، سونگھ بھی رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کے سونگنے کی حس آپ کی جو انسانی حس ہے اس سے کہیں زیادہ ہو، دیکھنے کی حس آپ سے زیادہ ہو. یہ تمام سسٹمز آف لائف جتنے ہیں وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں. لہٰذا موت کی حالت میں دو چیزیں قبض ہوئیں، انسان کا اختیار اور اس کا شعور یہ بھی قبض ہو گیا، اور اس کی جان اور روح وہ بھی قبض کر لی گئی. لیکن یہ کہ یتوفی قبض کر لینے کا کلیتاً اطلاق ہوگا جبکہ انسان کی روح، اس کی جان، اس کا شعور اور اختیار اور اس کا یہ خاکی وجود، یہ تینوں چیزیں قبض کر لی گئی تو گویا کہ یہ یتوفی کا 100% اطلاق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جہاں رفع آسمانی کا ذکر ہے وہاں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک. اب یہاں گویا کہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرتے ہیں رفع آسمانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا. وہاں وہی جو ہے یتوفا وہ اپنے 100% اطلاق کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبض کیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ان کی جان اور روح قبض کی ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا ارادہ، ان کا اختیار، ان کا شعور قبض کیا ہے، بلکہ ان کا خاکی وجود بھی اوپر اٹھا لیا. انی متوفیک ورافعک، یہ ان اعجاز میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، رفع آسمانی بھی معجزہ. اسی طرح ہمیں یقین ہے احادیث مبارکہ جو ہے اس کے اوپر 100% آپ کو اس کی گواہی مل جائے گی کہ یہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ بھی معجزہ ہے، ولادت بھی معجزہ ہے، رفع آسمانی بھی معجزہ ہے، پھر نزول جو ہونے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی معجزہ. تو گویا کہ توفا یا توفی جو ہے اس کا 100% اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پر ہوا کہ جہاں ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا، ان کی روح اور جان بھی قبض کر لی گئی، ان کا شعور اور ان کا اختیار بھی قبض کر دیا گیا. تو یہاں اسی صیغے کا استعمال ہو رہا ہے انسان کی نیند پر. هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں رات میں قبض کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات کو جو ہے عام طور پر موت اصغر کہا جاتا ہے، موت صغریٰ، اور ایک موت اکبر ہے جو ہر شخص کی آنے والی ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، چند گھنٹوں بعد آ جائے گی یا چند مہینوں بعد آ جائے گی. ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا بہت ہی ربط تھا، بلکہ اب تو انہوں نے تقریباً اپنا جو بھی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے کاروبار سے فارغ ہو گئے تھے. اچانک یہ اطلاع ملی کہ وہ جو ہے وہ رخصت ہو گئے، اور وہ کیفیت بھی ایسی کہ مغرب کی نماز میں تھے، کسی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہی نماز ادا کی، مغرب کی عین نماز کی حالت میں
انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، قریب کے کہیں ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں ان کی اینجیوگرافی ہوئی، اینجیوپلاسٹی ہوئی، چند گھنٹوں کے اندر اندر ان کو جو ہے جسے کہا دائی اجل کو لبیک کہہ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ چند ثانیے پہلے تک تو نہ ان کے اعزاء و اقارب کو کوئی اس کا امکان نظر آتا تھا، نہ ان کو خود کہیں اس کا گمان تھا، لیکن موت کے بارے میں تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ چند گھنٹوں بعد آنے والی ہے، چند دنوں بعد آنے والی ہے، یا چند سالوں بعد آنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبور ہے۔ تو فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو قبض کر لیتا ہے تم رات میں تمہارے شعور کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ خوب جانتا ہے دن میں جو کمائی تم کرتے ہو، تمہاری چلت پھرت، تمہاری آنیاں جانیاں، تمہاری دنیا کے لیے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کے لیے اپنا قلب و ذہن، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتیں، اپنا خون پسینہ ایک کر دینا اس دنیا کے لیے، ہر شے اللہ کے علم میں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو دن میں ہر شے اللہ کے علم میں۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے، کلو نفس یغدو، ہر انسانی جان جو صبح کرتی ہے فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتی ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں، صبح آنکھ کھلی ہے، چلیے جسے اللہ نے توفیق دی، اگرچہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی، اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 8، 8:30، 9 بجے سے لے کے اور شام 8، 9 بجے تک ایک شخص مصروف ہے، اس نے اپنا جسے پتا پانی ایک اس نے کیا ہوا ہے صرف اس دنیا کے لیے۔ تو فبائع نفسہ، انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ ایک شخص دہاڑی دار اگر ہے تو وہ گویا کہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، بجری کوٹ رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اینٹوں کو ڈھو رہا ہے، اینٹوں کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے، اس کی شکل اس کے بیلٹ کے اندر تبدیل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے کوئی شخص۔ ایک وہی شخص ہے کہ جو ان اوقات کو لگا رہا ہے، کما وہ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے احکامات کے تابع ہے۔ فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، تو ایک شخص تو وہ ہے کہ جو جب شام کو گھر لوٹا ہے تو اللہ کی رضا لے کر آیا ہے، نیکیوں کی ایک گٹھری سمیٹ کر لایا ہے، اس نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عدل و انصاف سے کام لیا ہے، جس اعتبار سے اللہ نے اسے اختیار دیا تھا اپنے دائرہ کار کے اندر وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، کمایا اس نے بھی ہے، اس نے بھی کمایا، اس نے فرض کیجئے بہت کما لیے لیکن وہ کمائی اس کے کس کام کی؟ اس نے بہت کم کمایا ہے لیکن یہ کہ اسے ایک قلبی سکون حاصل ہے، اندر ایک باطنی اطمینان حاصل ہے۔ فموتقها، یہ شخص جب رات کو گھر آیا تو اپنی گردن کو اللہ کے عذاب سے چھڑا کر لایا ہے۔ او موبقها، اور دوسرا بدبخت وہ تھا کہ جو رات کو جب گھر لوٹا ہے تو گناہوں کا ایک بوجھ لے کر اپنے گھر لوٹا ہے۔ تو یعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، جو تمہاری کارگزاری ہے اس کے علم میں ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، اور اس کے بعد وہ پھر تمہیں ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے پچھلی آیت کے اس حصے کے ساتھ، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے کہ جو رات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اور اس کا شعور دونوں قبض کر لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل بھی دھڑک رہا ہے، سانس کی ڈوری جو ہے وہ بھی بندھی ہوئی ہے، اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے اس کی جان اور شعور کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ رات کو جو سویا تو پھر اب آنکھ نہیں کھلے گی، اب گھر والوں نے صبح جا کر جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا بھی تو معلوم ہوا کہ ان کا تو اینڈ ہو چکا، یہ تو رات میں کسی وقت جو ہے اپنے رب سے جا کے ملاقات کر چکے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہے، از نو مور ہیئر۔ تو اس معاملے میں گویا کہ اس حدیث سے یہ بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ رات کو سویا اور اگلے دن کی صبح گویا کہ اللہ کا اذن ہوا ہے، وہ جان اور اس کا اختیار اور شعور واپس اس کے اندر پلٹا ہے، اور پھر اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو اس کے اگلے دن کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مسنونہ ہیں، کوشش کیجئے کہ یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ اس میں آپ کی ایک نسبت معنوی ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان پر ایک ترانہ حمد ہوتا تھا، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی۔ یہ موت کون سی؟ نیند کی موت، جسے میں نے موت صغرا کہا ہے، موت اصغر کہا ہے۔ ایک موت اکبر تو وہ ہے کہ جب کہ انسان کی جان بھی وہیں رہ جائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ رات کو سوئے تھے، گھر والوں کا خیال تھا کہ صبح معمول کے مطابق اٹھ جائیں گے،
لیکن نہیں اٹھے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کی جان بھی وہی قبض کی قبض رہ گئی، اب یہ واپس اس جسم کے اندر نہیں لوٹی۔ لہٰذا فرمایا ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جن جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ جس شے کو قبض کیا تھا رات کے اوقات میں، اس کا شعور اور اختیار یا اس حدیث کی روح سے اس کی جان بھی قبض کر لی تھی، وہ دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے اگلے دن کا سورج جو ہے اگلا دن پھر دوبارہ تمہاری زندگی میں طلوع ہوتا ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ جو اجل معین ہے تمہاری موت کا وقت وہ مکمل ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں حقیقت۔ جو انسان جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لحظہ پر نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، وہ اجل معین ہے، اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ کچھ معلوم نہیں کس وقت جو ہے وہ اچانک جس طرح تلوار کو لٹکی ہوئی ہے، کسی وقت وہ ڈوری اوپر سے کاٹ دی جائے اور وہ تلوار انسان کے گردن کے اندر جو ہے وہ کھود دی جائے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ جو وقت معین اللہ کی طرف سے شخص معین کے لیے ہے کہ اتنا عرصہ ابھی اسے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور اس وقت کے لیے جیسا کہ ہم اگلی آیت میں پڑھ بھی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تو جو انسان کو اس کے اس وقت معین تک حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے موت نہیں آنے دیتے۔ کوئی شخص فرض کیجئے کہ بیمار پڑا ہے، سال ہا سال وہ بستر پر پڑا رہا، بالکل ہیومن ویجیٹیبل کی طرح کہ نلکیاں لگی ہوئی ہیں، نہ منہ سے کچھ کھا سکتا ہے، پیشاب ہے تو اس کے لیے بھی نلکی لگی ہوئی ہے، بول و براز جو ہے اس کی بھی اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیڈ باڈی کی حیثیت میں پڑا ہے، لیکن صرف بہرحال سانس کی ڈور جو ہے وہ ابھی منسلک ہے اور دل دھڑک رہا ہے، اور ممکن ہے کہ دماغ بھی، جس طرح شارون کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دماغ بھی مردہ ہو چکا، نہ معلوم وہ اس کی موت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، اس سے شاید کوئی بہت بڑا سیٹ بیک پہنچنے کا ان لوگوں کو شاید اندیشہ ہے، ورنہ گویا کہ ہر اعتبار سے وہ شخص مر چکا ہے۔ اب صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا صرف یہ کہ کوئی وینٹیلیٹرز کے ذریعے یا مصنوعی تنفس کے ذریعے کسی شخص کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اصل وہ قربی جسے قلبی اور روحانی موت کہتے ہیں وہ تو ہو چکی۔ تو لیقضی اجل مسمی، کہ وہ اجل معین جو ہے اس وقت تک کے لیے حفاظت وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر یہ کہ موت کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اب اینڈ ہے، اب کوئی جزا و سزا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں، یہ المیہ ہے انسان کا۔ ہاں حیوانات کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان کی ٹریجڈی اور انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کا تو حساب کتاب ہوگا۔ انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اس دنیا میں بھی سختیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، بہت بڑے بڑے صدمے انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر ایک دن اسے پھر اس کے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ تو ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا، اسی کی طرف لوٹو گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر یہ لوٹا دیا جانا صرف کوئی ایک ایکسرسائز ان فیٹیلٹی نہیں ہے، صرف اللہ کا مشغلہ نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے گویا کہ اللہ نے اپنا ایک شغل پورا کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ العدل ہے، المقسط ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے ابدی جنتیں ہیں، راحتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور جو بدکار ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، حرام خوری کرنے والے ہیں، اللہ کی جو ہے باغی اور سرکش ہیں، ان کے لیے بھرپور سزا ہے جس کا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر اس مرنے کے بعد تم سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا، اور پھر جتلا دیا جائے گا، باخبر کر دیا جائے گا تمہارا ایک ایک عمل جو تم نے کیا تھا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان تو چیخ اٹھے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے میری زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، جسے میں نے پرے کاہ کے برابر بھی کبھی وقت نہیں دی، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، رائی کے دانے کے برابر ہم وزن، جو انسان نیکڈ آئی سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ذرہ اصل میں کہتے ہیں کیڑی کے انڈے کو، کیڑی، بعض کیڑیاں تو کوئی بڑی ہوتی ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی آپ نے بھوری رنگ کی کیڑیاں دیکھی ہوں گی کہ جسے آپ بہت غور سے دیکھیں تو آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کا انڈا کتنا ہوگا وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ تو انسان کا وہ عمل کہ جس کو اس نے کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں اسے کہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہو کر رہے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس دن وہاں وہ موجود پائیں گے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہیں باخبر کر دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا۔ انسان باخبر تو ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے، کتنا کچھ ایمان اور اللہ پر یقین اس کے اندر ہے، آخرت کا حساب کا مواخذہ جو ہے اس کا احساس کتنا انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کو معلوم ہے۔ لیکن یہ کہ اس دن واضح کر دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا، اور ایسے اعمال کہ جس کو اس نے کوئی وقت نہیں دی تھی، جس کو سیریسلی نہیں لیا تھا، جس کے بارے میں پرے کاہ کے برابر بھی اسے گمان نہیں تھا، وہ بھی اس دن اپنے اعمال نامے کے اندر موجود پائے گا۔ تو ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، گویا کہ یہ پورا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے، یہ گویا کہ ایک ڈور ہے۔ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ایک تسبیح کا دانہ دانہ جس طرح آپ کو ہے گرا رہے ہیں، ایک سیاہ دانہ ایک سفید دانہ ہے، سیاہ دانہ رات ہے، سفید دانہ دن ہے، تو آپ کی زندگی کی تسبیح جس میں ہزاروں دانے، اس میں ایک دانہ جو ہے ایک رات اور ایک دن کے مکمل ہونے پر ایک سیاہ اور ایک سفید دانہ جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم اس کے اپنے قلب کی حرکت کے ساتھ ساتھ اپنے اس آخری انجام اور قبر سے جو ہے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا شعور ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور انہی کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے لیے صحیح رستہ اختیار کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔